مغرب سے لے کر ابھی تک آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سننا سنانا ہو رہا ہے۔ آپ نے ہر زبان میں سنا، نیپالی زبان میں آپ نے تقریر بھی سنی، نعتیں بھی سنی، اردو زبان میں بھی آئے دن سنتے ہیں، اور نہ معلوم کتنی جگہ ہم جلسے میں، میلاد میں، پروگرام میں اور ہر جمعہ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے ہیں۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، یہ جو سننا اور سنانا ہو رہا ہے، کیا یہ ہمارے دل کے اندر اتر رہا ہے؟ خدا کی قسم، جس قدر ہم سنتے ہیں آئے دن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، اگر ہم اس کو تھوڑے سے بھی دل میں اتار لیتے اور عمل میں آ جاتے تو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا حال یہ نہ ہوا ہوتا۔ آج ہم لطف اندوز ہونے کے لیے سنتے ہیں، مزے کے لیے، ذائقے کے لیے، لیکن خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کی بات ذائقے کے لیے نہیں بلکہ دل میں اتارنے کے لیے ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو ہمارے جنت اور دوزخ کے فاصلے بناتے ہیں۔ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں نیکی کے ذریعے سے جنت میں داخل کرتا ہے، لیکن آج ہمارے عمل اچھے نہیں، دنیا میں بھی گر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، آخرت کی تو بات چھوڑ دیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، سننا سنانا کمال نہیں ہے، سننا سنانا کمال نہیں ہے۔ آج ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ اس کان سے سنتے اور اس کان سے نکال دیتے۔ سننا سنانا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ ہم ایک بات کو سن لیں اور اس پر عمل کر لیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے علماء نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے اکابرین نہیں کہہ رہے، بلکہ خود رب قدیر جو ہم سب کا پیدا کرنے والا پروردگار کہہ رہا ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیں، آج ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ قرآن کریم اٹھائیں، 23ویں پارے کے آخری صفحے کے قریب میں جائیں۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، او میرے بندے، یہ تیرا سننا کمال نہیں، سنانا کمال نہیں۔ پروردگار عالم جل شانہ سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے، اے رب کائنات، او میرے پروردگار، پھر کمال کیا ہے؟ تو پروردگار عالم جل شانہ نے تمہیں اعلان کر کے فرما دیا، فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، بڑا پیارا ہے میرا بندہ، بڑی پیاری ہے میری بندی، جس نے میرے اور میرے رسول کے تذکرے کو سنا اور اس پر عمل کیا۔ آگے قرآن کہتا ہے اولئک الذین ھداھم اللہ۔ وہ میرے بندے، تیرا کام ہے زمین پر بیٹھ کر کے سننا اور عمل کرنا، میرا کام ہے آسمانوں پر بیٹھ کر تیرے ہدایت کے فیصلے کرنا۔ آج خدا کی قسم مسلمانوں کے حالات اتنے بگڑ گئے، ایک کام سے سننا دوسرے کام سے نکال دینا اس نے اپنا مقصد بنا لیا۔ خدا کی قسم اگر اس پر عمل کرنا اس کا مقصد ہو جاتا، آج ساری دنیا کے حالات، سارے مسلمانوں کے حالات بدل گئے ہوتے۔ اور نبی کے دیوانوں، نبی کے پروانے بیٹھے ہوئے ہو، خدا کی قسم نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، ذرا سوچ کر کے دیکھ لو، اندازہ لگا کر کے دیکھ لو، آج اگر تم ان علماء اکرام کی بات کو سن کر کے عمل میں آ جاتے، خدا کی قسم ساری دنیا میں اذانوں پہ پابندی عائد نہیں ہوتی۔ اگر تم عمل میں آ جاتے، تمہاری مسجدیں تم سے چھینی نہیں جاتی۔ اگر تم عمل میں آ جاتے، تمہاری بچیوں کے اوپر نقاب کے پردے پہ عائد نہیں کیے جاتے۔ اور اگر تم عمل میں آ جاتے، خدا کی قسم ساری کائنات میں پروردگار عالم نے وہ انسان ہی نہیں جنا جو انسان اگر اللہ اور اس کے رسول کا ہو جائے، اس رسول کے دیوانے کی طرف کوئی آنکھ بھی اٹھا کر کے دیکھ لے۔ ہاں، خدا کی قسم رسول کے وفادار بن کے دیکھو تو صحیح،
परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम बने फिरते हो, नबी के दीवाने कहलाए फिरते हो, नबी के परवाने कहलाए फिरते हो, और नबी के दीवाने और नबी के परवाने। खुदा की कसम जब शायर इस्लाम नात पढ़ते हैं तुम झूम जाते हो, और जब खुदा की कसम हैया अलल फलाह हैया अलल फलाह की आवाज आती है तुम घूम जाते हो। तुम नबी के किस कदर वफादार हो, नबी ने तुमसे किस कदर वफादारी की है। खुदा की कसम नबी ने जैसा वफादार, नबी के जैसा वफादार, खुदा की कसम परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने तुम्हें ऐसा नबी दिया, ऐसा नबी दिया। हम उस नबी के उम्मत हैं, खुदा की कसम जो 63 साल जिंदगी गुजार दी, बस एक फिक्र रही मेरी उम्मत, हाय उम्मत किस कदर जन्नत में दाखिल हो जाए। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। हम सब की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हम एक रात एक लिहाफ के नीचे, एक बेड पर, एक लिहाफ के नीचे, एक बिस्तर पर सोए हुए थे। आधी रात हो गई, अंधेरा तारी हो गया। रात के आधे हिस्से जब गुजर गए, मैं आयशा की आंख खुली, मैं आयशा की आंख ने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे मौजूद नहीं, अपने बिस्तर पे मौजूद नहीं। आधी रात गुजर गई है, तारीकी है। मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने बिस्तर पे देखा अल्लाह के रसूल नहीं, फिर दिल में ख्याल आया हो सकता है कहीं हो, आ जाएंगे। मैंने उठकर सारे कमरे में तलाश किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नजर नहीं है। फिर मेरा जी घबराने लगा, मेरा कलेजा फटा जा रहा था। आखिर इतनी रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां तशरीफ ले गए होंगे। और नबी की उम्मत, हाय तुमने क्या किया है नबी के साथ। मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगा, कहीं आज मेरी बारी पे कहीं दूसरी बीवी के घर तो नहीं चले गए। खुदा की कसम परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी, हम सब की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैं रात के आधे पैर में उठी, दरवाजा खोला, दूसरी बीवी के दरवाजे पे चली गई, दस्तक दी, दरवाजा खुला। मैंने पूछा क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। आवाज आती है नहीं, तशरीफ नहीं लाए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अब मेरे दिल में और गलत गलत ख्याल आने लगे, ना मालूम इस वक्त मेरे नबी कहाँ तशरीफ ले गए होंगे। कलेजा मुंह को आने लगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी, आंखों से आंसू जारी हो गए। चुनांचे दूसरी बीवी के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया। आयशा ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, मेरे खाविंद मेरे शौहर तशरीफ लाए हैं। आवाज आती है नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल तशरीफ नहीं लाए। तीसरी बीवी का दरवाजा खटखटाया, फिर वहां से आवाज आती है नहीं, अल्लाह के रसूल तशरीफ नहीं लाए। मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मैं धारे मार कर रोने लगी। इस वक्त अल्लाह के रसूल का तशरीफ ले गए होंगे। चौथी बीवी का दरवाजा खटखटाया, फिर वहां से भी आवाज आती है अल्लाह के रसूल तशरीफ नहीं लाए। कलेजा फट गया, फिक्र मुंह को आ गया। मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, न मालूम अल्लाह के रसूल कहाँ को चले गए, कहाँ तशरीफ ले गए। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर नूर नज़र हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे तशरीफ ले गए होंगे। हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए होंगे। चुनांचे रुख किया हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर का। अंदाजा लगाओ, रात का पहर है, अंधेरी रात में अकेले चक्कर लगा रही है गलियों का। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकली है।
چنانچہ پروردگار عالم جل شانہ کے لاڈلے نبی کی لاڈلی بیوی ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں. اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کہتی ہے میں عائشہ ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. وہ لوگوں اندازہ لگا اس منظر کا، اس رات کے پہر کا. جب حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا ہوگا، عائشہ کو سامنے پایا ہوگا، اللہ کے رسول سامنے موجود نہیں. حضرت فاطمہ کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا. چنانچہ عائشہ کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، عائشہ اس وقت اتنے رات کے اس پہر میں کیسے آنا ہوا؟ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او فاطمہ، او میری لگتے جگر، او نور نظر، او میری بیٹی فاطمہ. سارا واقعہ بیان کیا کہ بعد نماز عشاء کے بعد ہم دونوں، میں اور آپ کے ابا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بستر پر ایک لحاظ کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، لیکن میری آنکھ جب آدھی رات کو کھلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. او میری لختے جگر، او میری نور نظر حضرت فاطمہ، بتا تو صحیح کیا دونوں عالم کے سردار امام الانبیاء تیرے ابا حضور تیرے گھر تشریف لائے ہیں؟ خدا کی قسم اتنا سننا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دھارے مار کر رونے لگی. حضرت فاطمہ رو رہی ہے، عائشہ رو رہی ہے، دونوں کی آواز روتے روتے بلند ہو گئی، دونوں رو رہی ہے. ہائے اللہ کے رسول کہاں چلے گئے؟ اللہ کے رسول کدھر تشریف لے گئے؟ اس رات کے حصے میں کہاں چلے گئے؟ فاطمہ رو رہی ہے، عائشہ رو رہی ہے. ادھر سے علی کے کانوں میں آواز آتی ہے فاطمہ کے رونے کی، عائشہ کے رونے کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آواز لگاتے آتے اور کہتے ہو فاطمہ کیا ہوا، کیا بنی جو اس رات کے اس پہر میں رو رہی ہو؟ پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا بات ہے، کیا ہو گیا، آخر کیا وجہ ہوئی، اتنی رات میں ماں بیٹی رو رہی ہو، آخر کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا. ماں یوں فرما رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، رات کا آدھا حصہ گزرا ہے. جب ماں عائشہ کی آنکھ کھلی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے. اللہ کہاں گئے ہوں گے اس وقت؟ میرے نبی کا 63 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھ لے نبی کی امت، خدا کی قسم تیرے درد کے سوا کچھ اور نظر نہیں آئے گا. ہائے امت کرتے ہوئے دنیا سے گئے. خدا کی قسم جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر آدمی، ہر نبی یوں کہیں گے اللہ کسی کا سوال نہیں، میں اپنا سوال کرتا ہوں. وہاں بھی اس بھیڑ میں، اس قیامت کے بھیڑ میں بھی ایک آواز آئے گی امت امت امت. جب سارے نبی چہرہ یوں کر کے دیکھیں گے تو کوئی اور نہیں، محمد ہوگا. یہاں بھی نہیں چھوڑا، وہاں بھی نہیں چھوڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب سنا ہے واقعہ کو، فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس وقت میرے نبی کہاں تشریف لے گئے ہوں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لے چلے ہمیں، کہاں گئے ہوں گے اس وقت؟ پروردگار عالم جل شانہ کے لاڈلے نبی کے لاڈلے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں جانتا ہوں اس وقت میرے نبی کہاں تشریف لے گئے ہوں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او میرے خاوند، او میرے شوہر، پھر جلدی کریں، ہمیں ابا حضور کے پاس لے کے چلیں. چنانچہ روایت موجود ہے، تاریخ شاہد ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نبی کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اس پہر میں آگے ان کے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، تینوں قدم با قدم چل رہے ہیں. خدا کی قسم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کچھ دور جب ہم گئے دیکھا ایک قبرستان ہے، اور قبرستان کے اندر ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے رو رہا ہے، اور آسمان سے اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم قریب پہنچے دیکھا خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں، زمین ساری کی ساری گیلی ہو چکی ہے، نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا ابا حضور کو چھپا دوں، کاندھا پکڑ کے اٹھا دوں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا یہ تو میرے ابا حضور ہے، لیکن ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نامعلوم اگر میرے اٹھانے سے ابا حضور ناراض ہو گئے، نبیوں کے نبی ناراض ہو گئے، میں فاطمہ کو کیا بنے گا؟ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کچھ دیر میں صبر کر کچھ دیر جگایا نہیں، خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں کہ سینے سے یوں آواز آ رہی ہے جیسے چکی پیسی جا رہی ہے، امت کا درد۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں کچھ دیر ٹھہر گئی، کھڑی ہو گئی، ابا حضور روئے جا رہے، زمین گیلی ہے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب کچھ دیر کا لمحہ گزرا میرے دل سے صبر کا بان ٹوٹ گیا، نہ معلوم آج میرے ابا حضور کہیں دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، ہم سے جدا نہ ہو جائے، چنانچہ میں برداشت نہ کر سکی، ابا حضور کے کاندھوں کو ہاتھ لگایا، خدا کی قسم جب نبی نے سجدے سے سر اٹھایا ہے، نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظروں سے نظر ملائی ہے، اور جب میرے نبی نے جو جملہ کہا ہے خدا کی قسم او نیپال والوں، او شمشی کے نوجوانوں، ساری کائنات کے مسلمانوں کو، مسلمانوں کے خاندان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پہ اگر قربان کر دو، خدا کی قسم امت ہونے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ نے اٹھایا ہے، نبی سجدے سے سر اٹھائے ہیں، لخت جگر سے نظر ملی ہے، نور نظر سے نظر ملی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو دیکھ رہے ہیں، اور نبی اپنے لخت جگر کو دیکھ رہے ہیں، لخت جگر اپنے ابا حضور کو دیکھ رہی ہے، نظر ملتی ہے۔ خدا کی قسم نوجوانوں میرے جملے کو ضائع نہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا او میری لخت جگر، او میری نور نظر، او میری بیٹی فاطمہ، تو نے آج بہت جلدی کر دی، کچھ دیر اور چھوڑ دیا ہوتا میں اپنے تمام امت کی بخشش کروا لیا ہوتا۔ ہاں خدا کی قسم اس نبی کے اس جملے کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ آج امت محمدیہ بس مسلمان کا ٹائٹل لیے پھرتی ہے بڑے فخر کے ساتھ، کونوں مسلمانوں، کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ اسلام کے۔ اسلام کو کچھ ہے دل کے اندر، کچھ ہے بھی، مسلمان والا کچھ کام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا تو اس کے ساتھ کچھ ذمہ داری بھی تو دی ہے کہ یوں ہی بس مسلمان کا تمغہ دے دیا بس پھرتے رہو، آوارہ گردی کرتے رہو۔ میرا وقت ہو جائے مجھے اشارہ کر دیجیے گا، میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس قدر وفاداری کی ہے اور ہم کس قدر کر رہے ہیں، ہم نے کس قدر نافرمانی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پروردگار نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان کا لقب مل گیا، بس مسلمان بن کے پھر رہے۔ نہیں نہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ خاندان کا دیا ہوا نہیں ہے، قبیلے والوں کا دیا ہوا نہیں، سوسائٹی والوں کا دیا ہوا نہیں، تیرے ماں باپ کا دیا ہوا نہیں، بلکہ پروردگار عالم جل شانہ نے 17ویں پارے میں ارشاد فرمایا میرا دیا ہوا نام ہے مسلمان، ہوا سماکم المسلمین، کہ میں نے تیرا نام مسلمان رکھا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نام ہے، اور اس نام کو نامعلوم کہاں کہاں لٹائے پھرتے ہیں۔ پروردگار عالم جل شانہ سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے او میرے پروردگار تو نے ہمیں مسلمان بنا دیا، کام بھی بتاتا چل کام کیا ہے؟ تو پروردگار عالم جل شانہ نے مجھے اور تجھے کام عطا کیا۔ 28واں پارہ اٹھا، سورہ حشر اٹھا، پروردگار عالم جل شانہ نے فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ
تجھی میں سے میں نے ایک نبی کو مبعوث کیا ہے، تیرا کام یہ ہے کہ وہ رسول جو تجھے جو دے دے اسے ہنس کے قبول کر لے، اور جس چیز سے منع کر دے اسے خوشی خوشی باز آ جا۔ وہ سماکم المسلمین، تیرا نام مسلمان ہے، تیرا کام ہے نبی کے نقش قدم پہ چل کے آنا، تیرا کام ہے نبی کے نقش قدم پہ چل کے آنا۔ اب اللہ سے پوچھا جائے اللہ اگر میں نبی کے نقش قدم پہ چل کے آ گیا، سچا پکا مسلمان بن کے آ گیا، کیا ملنے والا ہے؟ تو پروردگار عالم جل شانہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ پروردگار عالم شانوں نے ارشاد فرمایا میں نے تیرا نام مسلمان رکھا اور کام یہ دیا آتاکم الرسول کہ تو رسول کے نقش قدم پہ چل کے آ جا۔ اگر تو سچا پکا مسلمان ہو کے آ گیا، نبی کے نقش قدم پہ چل کے آ گیا، نبی کو اپنا مان کے آ گیا، نبی کا صحیح غلام بن کے آ گیا، پھر تیرا مقام کیا ہے؟ ان الذین آمنوا نام وعملوا الصالحات کام کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ او میرے بندے یاد رکھ اگر تو نبی کا سچا غلام بن کے آ گیا پھر تیرا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، پھر تیرا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ وقت زیادہ ہو چلا ہے ورنہ یقین جانیے کہ میں مضمون کچھ اور لے کے آیا تھا، بیان کچھ اور کیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نیپالی تقریر سنی، نیپالی نعتیں سنی، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس کس زبان میں سمجھانے کی کوشش کی، اور آج ہم یہاں سے سنتے اور یہاں سے نکال دیتے۔ ہر زبان میں ہم سنتے لیکن یہاں سے سننا، یہاں سے نکال دینا ہے۔ محترم دوستو، خدا کی قسم ساری رات آپ جلسے میں بیٹھ کر کے تقاریر سن لے، نعتیں سن لے، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ سن لے، جب تک عمل میں نہیں آئیے گا زندگی نہیں سنورنے والی، اس لیے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ معزز سامعین، یہ تھے جناب حضرت قاری اکرام اقبال صاحب جو کم وقتوں میں قیمتی گفتگو کہہ کر کے آپ سے رخصت ہوئے۔ اچھا پیغام، اچھا میسج دے رہے تھے کہ سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، ہم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے کرے گا سلام، ہم مسلمان بن کر جیو تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے کرے گا سلام، ہم مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، اور جو بھی دیکھے وہ کہے یہ ہے محمد کا غلام، میرے چہرے پہ کوئی ایسی نشانی دے دے۔ میرے دوستو، یہ پیغام اور یہ میسج دے کر کے جناب قاری اکرام اکمل صاحب آپ سے رخصت ہوئے۔ میں گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے حضرات ہیں جو راستے پہ کھڑے ہیں، لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے اس محفل کی کچھ کڑی باقی ہے، انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دیر میں اس پروگرام کا جو ہے اختتام بھی ہونا ہے، لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھے، ماشاءاللہ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات راستے پہ کھڑے ہیں، روڈ پہ ٹہل رہے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیے۔ میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں مکالمہ پیش کرنے کے لیے